بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم قرآن کی تفسیر کے جو سلسلہ شروع کیے ہیں، سب سے پہلے میں جو سورہ بقرہ کی 286 آیتوں کی پورا ترجمہ اور تفسیر پیش کر چکا ہوں۔ اب میں نے سورہ کہف شروع کیا ہے۔ سورہ کہف کی اب تک کی جو ہے تو 31 آیتوں کی تفسیر پیش کی جا چکی ہے۔ اب اس ایپیسوڈ میں 32 سے لے کے 44 تک کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس تفسیر کو میں نے انوار القرآن جو تفسیر جناب مولانا علامہ سید عیسیٰ نذر جوادی صاحب نے کی ہے، اسی میں سے ترجمہ اور تفسیر اور تشریح اور جو اس کے جو فائدے ہیں وہ سب پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعت کے لیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اعجاز کاظمی چینل، اس کو سبسکرائب کریں، آپ کو سب معلومات مل جائیں گی۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله هو خير ثوابا وخير عقبا۔ اور ان کفار کے لیے ان دو انسانوں کی مثال بیان کر دیجیے، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ قرار دیے اور انہیں کھجوروں سے گھیر دیا،
اور ان کے درمیان زراعت بھی قرار دے دی۔ پھر دونوں باغات نے خوب پھل دی اور کسی طرح کی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے 44 تک کا ترجمہ سنیے۔ اور اس کے پاس پھل بھی تھے، تو اس نے اپنے غریب ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اسی عالم میں کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو خیال نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور پھر اگر میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کر لوں گا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اس کا انکار کیا جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے گزارا ہے، پھر ایک باقاعدہ انسان بنا دیا ہے۔ لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنا سکتا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاء اللہ، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں۔ اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کمتر ہوں، تو امیدوار ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات عنایت کر دے، اور ان باغات پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے جو سب کو خاک کر دے اور چٹیل میدان بنا دے، یا ان باغات کا پانی خشک ہو جائے اور تو اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو۔ پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر دیے گئے تو ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے باغ کی تیاری پر صرف کیے تھے، اور جب کہ باغ اپنی شاخوں کے پھل الٹا پڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا، اور اب اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت سے خدائے برحق کے لیے وہی بہترین ثواب دینے والا اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 میں یہ جو ہے واقعہ بیان کیا ہے، دو انسانوں کی مثال بیان کر دی ہے، اس کی تفسیر میں آپ بتا رہے ہیں کہ معنویات کے تذکرے کے بعد مسئلے کو مزید واضح کرنے کے لیے مادی اور محسوس مثال کا سہارا لیا گیا ہے کہ ایک انسان کے پاس ایسے عمدہ باغات تھے کہ اس میں غرور پیدا ہو گیا، اور اس نے غریب صاحبان ایمان کے مقابلے میں اکڑنا شروع کر دیا، اور اس حقیقت کو بھول گیا کہ دینے والا واپس بھی لے سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غرور کا کام نہ آیا اور سب تباہ اور برباد ہو گیا۔ رب العالمین نے اس مقام پر تمام نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے تاکہ انسان کے ہوش و حواس باقی رہے اور اس میں کسی طرح کا غرور نہ پیدا ہو جائے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کے جو ہے اس جملے کے بارے میں آپ تفسیر کرتے ہیں، تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاء اللہ۔ یہاں اس کی تفسیر میں بتا رہے ہیں آپ کہ ایمان والوں کی منطق کفر والوں کے انداز فکر سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ کفر والے اپنے غرور میں مگن رہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت سب ہمارے اختیار میں، اور ایمان والوں کو جو کچھ مل جاتا ہے اسے خدا کا عطیہ کہتے ہیں، اور جو نہیں ملتا ہے اس کے بارے میں امیدوار رہتے ہیں کہ مالک کائنات ہی سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ یہاں تشریح میں یہ جو جملہ آیا ہے کہ آیت نمبر 36 میں کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کر لوں گا، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ اہل دنیا کی مخصوص منطق ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں عیش کرتے رہیں گے اگر مر گئے
اور کوئی قیامت آ بھی گئی تو جس نے ہمیں یہاں دولت مند بنایا ہے وہ وہاں بھی ہمارے لیے مخصوص انتظام کرے گا۔ آیت نمبر 42 میں جو دو لفظ ہیں، ایک قاویہ ہے، ایک عروشیہ، یہ دونوں کا تفسیر تشریح کر رہے ہیں۔ قاویہ خالی اور جھک جانے والی کے معنی ہے۔ عرش بلندی کو کہتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ سارا باغ شاخوں سمیت زمین کے برابر ہو گیا۔ یہاں فائدے میں آپ پہلا فائدہ یہ بتا رہے ہیں، واضح ہے کہ فریق اول نے بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن فریق دوم نے اسے کافر قرار دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ قدرت خدا کا انکار اپنی استقلالی مالکیت کا خیال یا عقائد صحیحہ کا استہزاء بھی ایک طرح کا انکار خدا ہے، جسے صراحتاً ظاہر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ دل میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اب ان آیت میں دوسرا جو اب فائدہ بتا رہے ہیں، آیات کریمہ نے صاف واضح کر دیا کہ مادی نعمتیں بھروسے کے قابل نہیں، مصیبت میں مصاحب کام نہیں آتے۔ نمبر 3، نزول بلا کے بعد بیداری بیکار ہے۔ نمبر 4، فخر و ذلت کی دلیل نہیں اور دولت بھی کوئی عزت نہیں۔ نمبر 5، انسان کو ہمیشہ اپنی خلقت کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ گمراہ نہ ہونے پائے۔ اللہ